الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، خداوند متعال نے ہمیں اس دین مبین کا ماننے والا قرار دیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور خدا کا شکر ہے اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں اس فکر کے اندر ہمیشہ ہر دور میں قربانیاں دینے والے لوگ ارسال فرمائے، جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے پاکیزہ خون کے ذریعے سے اس مکتب کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں قربانیاں پیش کی ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں. پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جانے کو نذرانے پیش نہ کیے ہوں. اور ہم اس صدی میں، اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں انتہائی پاکیزہ انسان ایسے جمع ہوئے جو بعض اوقات صدیوں میں جمع ہوا کرتے تھے. نہ صرف علماء کے اندر بلکہ سیاستدانوں کے اندر اور ڈپلومیٹس کے اندر، اور نہیں معلوم زندگی کے کس کس شعبے میں اتنے پاکیزہ لوگ جمع ہوئے، اور ان سب نے اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ صرف ایران میں نہیں ہو رہا بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، خود پاکستان کے اندر ایسا پیش آ رہا ہے. تو اللہ کا عظیم الشان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں دنیا میں بھیجا، یہ سب دیکھنے کی سعادت ہمیں نصیب کی. اور ہم سب کو احساس ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری قربانیاں کسی نہ کسی طریقے سے وقت کے امام کے ظہور کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی خدمت میں تجدید بیعت کے لیے، اور ان قربانیوں کی قبولی کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اب یہ کہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے، اور یہ ہستیاں اتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھیں فاتحہ پڑھیں ان کے درجات میں اضافہ ہو، تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں اتنے انسانوں نے اس مقصد میں ان کے وجود سے فیض حاصل کیا جس کی خاطر خدا نے خلق کیا تھا. ایک دفعہ ہم کسی انسان کے بھوکے کا پیٹ بھر دیتے، تو بھوکے کا پیٹ بھرنا بھی بڑی عبادت ہے، لیکن ایک دفعہ کسی انسان کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا وہ مشہور و معروف فرمان جو امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو اس سے بہتر ہے جس کے اوپر سورج چمک رہا ہے پوری زمین و آسمان کے اندر. میں صرف اجمالاً سوچوں کہ اللہ نے اس شہید مظلوم کے ذریعے سے کتنے انسانوں کو ہدایت دی ہے. اور ایک تو وہ ان کی پربرکت زندگی جس سے وہ ہدایت دے رہے تھے،
اور ایک وہ عظیم الشان شہادت جس سے وہ ہدایت دے رہے ہیں. تو ہمیں یوں لگنے لگتا ہے جیسے بعض کارنامے ان کی شہادت نے ایسے انجام دیے جو شاید ان کی زندگی بھی انجام نہیں دے سکی تھی، اور یہ ان کے پاکیزہ خون کی ایک اور دلیل بن جاتی ہے. تو میں اجمالاً ان کی زندگی سے جو اہم ترین نکات مجھے سمجھ میں آتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ خدا تو جانتا ان کے درجات کیا ہیں، ان کے درجات میں اضافہ فرما، اور انشاءاللہ ان تمام قربانیوں کو امام کے ظہور کا مقدمہ قرار فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم عام انسانوں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو انسان معصوم نہیں ہے اس کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں معمولاً اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک زندگی کا حصہ بہت چمکدار، بہت واضح، بہت روشن ہوتا ہے، لیکن زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جو اتنا زیادہ قابل توجہ نہیں ہوتا. عام انسانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے. جب ہم رہبر شہید کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اجمالی ترین جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے ان کو بچپن اور لڑکپن سے ہی اپنے دین کے لیے گویا چن لیا تھا. ایک زندگی کا چند مہینے کا حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی اور کام میں گزر گیا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مصنف ہوتا ہے، کوئی محقق ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جب وہ مثال کے طور پر کچھ اور کر رہا تھا اور اپنے کام کے اندر وہ بات نہیں تھی. جب ہم رہبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا انتھک جد و جہد لڑکپن سے لے کر شہادت تک، اور جس میدان میں خدا نے ان کو بھیجا اس میدان میں سرخرو ہو کر باہر آئے. چاہے وہ انقلاب سے بہت پہلے کی بات تھی جب طالب علم تھے اور تحصیل علم کے لیے جد و جہد فرما رہے تھے، یا وہ انقلاب کا ابتدائی دور تھا جس میں مظلومیت کے سوا کچھ نہیں تھا، کبھی صحابہ کے ہاتھوں، سیکرٹ سروس کے ہاتھوں اٹھا لیے جاتے تھے، کبھی دشمنوں کی عزت میں، یا وہ دور تھا جب انقلاب آ گیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھئی آپ انقلاب کی جو بنیادی کام ہیں ان کو انجام دیں گے، یا جب وہ صدر بنے اور پھر وہ وقت جب وہ ولایت فقیہ کے منصب کے اوپر فائز ہوئے. صرف آخری دو منصب اگر میں لے لوں، صدر بننا اور ولایت فقیہ کے منصب پہ فائز ہونا، اس کی مدت ہم میں سے بعض کی عمروں سے زیادہ ہے. 46 سال یہ مدت بنتی ہے، 38 سال تقریباً ولایت فقیہ کے منصب کے اوپر اور 8 سال صدارت کا منصب. تو یہ 46 سال تو یہ سمجھ لیجیے ایسے تھے کہ دن رات میں کوئی وقفہ ہے ہی نہیں آپ کو ذمہ داریاں انجام دینی. اور خدا نے اس ضعیفی کے باوجود جو جوانوں کی سی ہمت ان کو دی ہوئی تھی کہ آخری میں جو ان کے فرزند نے بتایا کہ جب وہ شہید ہوئے تب بھی ہاتھ مٹھی اتنی کس کے بند کی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا اپنا پورا ارادہ جمع کر کے اپنے ہاتھ کو تھامے ہوئے. اور ضعیفی کے عالم میں اس حد تک جد و جہد کرنا، اب یہ سوچ لیجئے کہ یہ جو 46 سال ہم بات کر رہے ہیں، اس 46 سال میں کم سے کم بھی 45 سال ان کی زندگی کا ایسا ہے جس میں وہ معذور بھی تھے. ہاں، اور ایک انسان اگر معذور ہوتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ مثلا میری زندگی کا کام ختم ہو گیا، لیکن ان کو خدا نے ایسا عجیب کام نوازا تھا کہ جیسے ان کی زندگی بنی ہی اسی کے لیے تھی کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں گے. اور کتنے لوگوں کو آپ تصور فرمائیے، اگر ہم پاکستان کے اندر ہوں، ایک مسجد کے اندر پیش امام ہو، ایک علاقے میں کمیونٹی کے اندر کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہو، ممکن ہے 1000 لوگ، 2000 لوگ، 1000 خاندان کو وہ ہدایت دے دے، اور کوئی ولی فقیہ ہو تو 6-8 کروڑ تو خود ایران کے اندر رہ رہے تھے اور کتنے کروڑ ان کے ماننے والے دنیا میں تھے. یہ کتنا ثواب بنے گا اس کا قابل تصور نہیں ہے. اور یہ تو صرف محنت کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ایک تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان محنت کرتا ہے، محنت میں گہرائی نہیں ہوتی.
محنت میں ہدف نہیں ہوتا، محنت میں مقصد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی ایسے بڑے پاکستان کے کسی بڑے سرکردہ بینکر کو لے لیجئے، پتہ نہیں انڈسٹریلسٹ کو لے لیجئے کہ مثال کے طور پر اس نے ہمبل بگننگ سے شروع کیا اور اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، پوری زندگی محنت کر لی، کما لیا۔ تو محنت تو ہے، گہرائی نہیں ہے۔ کمائی سے کیا ہوگا؟ ان کی زندگی کی برکت صرف محنت نہیں ہے، محنت کے پیچھے ایک اور ہنر ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ بس محنت بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ اگر میں ایک لفظ میں اس کو خلاصہ کرنے کی کوشش کروں تو میں کہوں گا عبودیت، اللہ کی بندگی۔ انسان کا زندگی میں سب سے بڑا کمال ہی یہی ہے، جو کچھ ہے خدا نے متعال فرماتا ہے قرآن کریم میں انتہائی سادہ اور انتہائی عمیق انداز میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ اور اردو زبان میں ہم کبھی کبھی اس کا ترجمہ عبادت کر دیتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی عبادت کتنی دیر کر لے گا، تو بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ وہی کریں جو لفظ عبد کا عربی میں ہوتا ہے۔ عبد کا عربی میں ترجمہ بندہ ہے، عبودیت کا ترجمہ بندگی بنے گا۔ تو خدا نے متعال فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں یہ بندگی کتنا بڑا مقام؟ اگر پھر وہی جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے ہر چیز کو چاہوں گا چند جملوں میں کہوں تو مثلا میں اپنی زندگی میں، آپ نے اپنی زندگی میں جن بڑے بڑے عرفاء کے نام سنے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی وقت گزار رہے تھے، ان میں بہت بڑا ایک نام آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت اعلی اللہ مقامہ الشریف کا، کہ دنیا میں ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہ بھی جانتے ہوں تو آقا بہجت کا نام کہیں نہ کہیں جانتے ہیں لوگ۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آقا بہجت کی قبر کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے عبدہ، اس کا بندہ۔ اتنا بڑا مقام ہے یہ کہ خدا اپنے نبی کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے دنیا کے تمام اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ وہ کہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ یہ عبودیت کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھنا عبودیت ہے، کام کرنا اللہ کی راہ میں کوئی چیریٹی کا کام کر لینا عبودیت ہے۔ عبودیت پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، عبودیت لائف ٹائم جاب ہے۔ عبودیت یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرے صرف ایک مقصد سے کرے، کیا خدا یہ چاہ رہا ہے؟ اگر خدا چاہ رہا ہے تو کروں گا، اور نہ صرف یہ کہ خدا چاہ رہا ہو، اور بڑھ کر خدا پسند کرے گا۔ میں اپنے جیسے کمزوروں کے لیے یوں شروع کروں گا کہ میں صرف یہ پوچھوں گا کہ خدا ناراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ میری زندگی کے لیے یہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میں خدا کو ناراض نہ کروں۔ لیکن یہ لوگ اس پہ نہیں تھے کہ خدا ناراض تو نہیں ہوگا، یہ لوگ اس پہ تھے کہ خدا نے اجازت دی ہے۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کون سا کام وہ ہے جس پہ خدا خوش ہوگا، بس اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا، بس یہ کرنا۔ تو یہ جو آپ زندگی میں برکتیں دیکھ رہے ہیں، کروڑوں انسان ہدایت لے رہے ہیں، شہادت بھی اثر دے رہی ہے، یہ سب کسی سیاست کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی سادہ علم کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں سوچ سکتے کہ چونکہ آیت اللہ نے کتابیں بہت لکھی تھیں، انہوں نے مثلا علمی سرگرمیاں بہت کی تھیں، اس خاطر یہ ہوا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اللہ کے لیے صرف کر دے
تو خدا اس کی موت کو بھی بندگی کا ذریعہ قرار دے دیتا ہے. خدا اس کی موت کے ذریعے سے بھی بندوں کو بندگی کی طرف لے آتا ہے. آپ کو اپنی زندگی کا اثر ڈھونڈنا ہے, آپ کو اپنی زندگی کا نتیجہ ڈھونڈنا ہے زمین کے اوپر. یہ مت دیکھیے گا کہ میرے کس کام سے کس انسان کو کیا فائدہ ہوا, یہ مت دیکھیے گا. صرف ایک بات دیکھیے گا, میرے کس کام سے لوگ خدا کے نزدیک آئے. یہ لائف کی ٹرو پروڈکٹیوٹی ہے. میرے کتنے بچے ہوئے, میرا کتنا فیم ملا, مجھے شہرت ملی, میری کتنی طاقت تھی, میرے کتنی دولت تھی, میرے کتنے شاگرد تھے, یہ سب باتیں ایک حد میں شاید صحیح ہوں, اصل میں صحیح نہیں ہے. اصل میں صرف ایک چیز صحیح ہے, میری وجہ سے کتنے لوگ خدا کے نزدیک آئے. باقی تو جو کچھ بھی ہے بعض اوقات یا شرک کا سبب ہے یا کفر کا سبب ہے. حقیقت یہ, میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پیسہ مل گیا, اس پیسے کا انہوں نے کیا کیا؟ اگر اللہ کی راہ میں نہیں لائے تو وبال جان میری بھی سر پہ لے کر آ گئے. تو زندگی کا صرف ایک مقصد ہے, اصل مقصد وہ یہ کہ ہم کتنے بندوں کو خدا کے نزدیک لا سکیں. اب ممکن ہے خدا نے کسی کو ذمہ داری دی ہی صرف 2 بندوں کی ہو, اور ممکن ہے کسی کو خدا نے ذمہ داری پوری دنیا کی سنبھالنے کی دے دی ہو. تو ہم رہبر معظم کی زندگی کا اگر خلاصہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ان کی زندگی عبودیت اور بندگی کے لیے تھی, اور اس کام میں انہوں نے اتنی محنت دکھائی کہ خدا نے ان کے ذریعے سے کروڑوں انسان کو اپنا بندہ بنا لیا, اور ان کی بندگی کا سفر جاری ہے. ان انسانوں کی بندگی چل رہی. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن جو اثر وہ ڈال کے گئے ہیں وہ اثر جاری و ساری ہے, اور بندگی بننے کا عمل بالکل جاری و ساری. اس کو ہم کہتے ہیں انبیاء کے نقش قدم پر چلنا. انبیاء کا کام اور کیا ہے؟ انبیاء کا کام ڈیم بنانا نہیں ہے, انبیاء کا کام کشتیاں بنانا نہیں ہے, انبیاء کا کام زرعیں بنانا نہیں ہے, جبکہ وہ بناتے تھے. یہ اصلی کام نہیں تھا. انبیاء کا کام شہر بنانا, کپڑے بنانا یہ نہیں ہے, وہ بناتے تھے. اصلی کام یہ نہیں تھا. اصلی کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے نزدیک لانا. جو یہ کر کے دکھائے, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس صدی کے اندر کوئی بھی انسان رہبر معظم سے بڑھ کر دکھاتے جو اتنے بندوں کو اللہ کے نزدیک لایا ہو. نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ تو میں اپنی زندگی کا کہہ رہا ہوں نا, صدیوں میں نہیں ہے, صدیوں میں نہیں ہے. اور اس عبودیت کا خدا نے ایک اور اثر دکھایا پھر ہمیں, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بعض اوقات کوئی انسان بہت صلاحیتوں والا ہوتا ہے, بہت صلاحیتوں والا ہوتا ہے, اور اللہ کا منتخب بھی ہوتا ہے, لیکن بہت سارے کاموں کی حسرت کے ساتھ دنیا سے جائے گا. کیوں؟ لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. کیا معمولاً انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے؟ معمولاً انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا. کیا معمولاً معاشرے نے اہل بیت اطہار کو تنہا نہیں چھوڑا؟ معمولاً ایسا ہی ہوا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. اور کیا کیا مظلومیتیں جو اس وجہ سے اہل بیت پہ نہیں آئیں, اور مصائب کا ظاہر وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر, لیکن ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ساتھ دیں. بعض اوقات لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہوتا جو ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا دے, کسی نتیجے تک پہنچا دے. تاریخ میں یہ مس میچ اتنا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں. کبھی لیڈر اچھا ہے تو عوام نامناسب ہے, اور کبھی بظاہر عوام مناسب تھی اور وہ لوگ نہیں مل پائے. البتہ جو میں دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں یہ مسامحتاً عرض کر رہا ہوں, میں نظریاتی اعتبار سے اس کا معتقد نہیں ہوں, لیکن میں عام فہم الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہے کہ عوام اچھے تھے لیکن کوئی نہیں تھا جو ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. میں طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی سے آپ کو ایک بات عرض کروں گا, جو آپ نے اور میں نے آخری چند سالوں میں دیکھا, اور خاص کر آخری 45-50 دن میں دیکھا ہے,
میرا اپنا یہ خیال ہے، ذاتی خیال ہے، شاید ہزاروں سال میں ایسا نہیں ہوا تھا جو اب ہو گیا۔ آپ ممکن ہے کہیں کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، تو میں آپ کو اطمینان دلاؤں گا کہ میں اس کو دفاع کرنے کے قابل ہوں، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یعنی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہسٹری میں، تاریخ میں، اور اپنی زندگی میں، اور کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر، کہ ایک قوم 45 دن تک ہر روز بمباری میں دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور ہزاروں لوگ شہید ہوتے رہے۔ 1,00,000 سے اوپر عمارتیں گر گئیں، اور جو دھمکی دینے والے تھے ان دھمکی دینے میں کہا کہ ہم تہذیب کو ہی مٹا دیں گے، اور عوام کے پائے استقامت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ ہاں، جس نعروں کے ساتھ وہ میدان میں پہلے دن اترے تھے، 45 دن تک، 50 دن تک انہی نعروں کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے اور قربانیاں ہوتے دیکھتے رہے۔ یہ میرے خیال میں ہزاروں سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے اوپر اضافہ ایک اور کر دیں تو پھر تو مجھے نہیں معلوم تاریخ بشریت میں کب ہوا تھا، وہ یہ کہ وہ عوام جو 50 دن تک ہر روز دشمن کے سامنے کھڑی رہے، اور اس دوران اس عوام کے لیڈرز ہر روز شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ عوام اپنے لیڈر سے کہے کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ باہر مت آئے، ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے۔ آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ عوام کے درمیانے باہر آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، آپ اب مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا جن کے سارے لیڈر ختم ہو جائیں گے؟ تو کچھ دنوں کے بعد عوام ان لیڈر سے کہتی تھی کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ باہر مت آئیں، روڈ پہ ہمیں مرنے دیں، اور مورچوں میں ہمارے فوجی بیٹھیں، اور لیڈرشپ کے محاذ پہ آپ لوگ بیٹھیں۔ یہ تاریخ بشریت میں نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب کا سب کسی زمین کے ٹکڑے کو بچانے کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ کسی ٹکڑے کو بچانے کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ سب کا سب دین اسلام کی عزت کی خاطر ہوا ہے، مسلمانوں کی جان و مال کی خاطر کیا گیا ہے، اور ایسے مسلمانوں کی جان و مال کی خاطر اپنی جانوں کی بازی لگائی گئی ہے جن کا ان سے نسلاً، زباناً اور علاقائی جغرافیائی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کبھی تاریخ بشریت میں نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں یہ دیکھنا نصیب کیا، اس قوم کی استقامت کے لیے، اس کے لیڈرز کی استقامت کے لیے، اور یہ کہ ہم اس معرکے کے اندر اپنا کوئی مثبت کردار انجام دے سکیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ اتنی یہ استقامت دکھائی گئی، اتنی یہ استقامت دکھائی گئی کہ جو ان سے بغض میں مرے رہے تھے ساری زندگیاں، وہ بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ بھئی ہم نے غلط کیا تھا۔ اور یہ قوم جو ہے وہ اپنے کام کے اندر بہت اچھی قوم ثابت ہوئی۔ عزیزان محترم، بعض اوقات تاریخ بشریت میں ایسے مقام آتے ہیں جہاں پر حق اور باطل کو تشخیص دینا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ دو لشکر کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کون سا لشکر حق کا ہے اور کون سا لشکر باطل کا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے پاس کچھ حق اور بہت کچھ باطل سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں مولا نے خطبہ نمبر 50 میں اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی گہرائی کے ساتھ اور فلسفی اور منطقی انداز میں اس کو بیان فرما۔ تو یہ دنیا کی داستان ہے کہ فتنہ مچتا ہے، دو لشکر کھڑے ہوتے، تھوڑا سا حق ادھر بھی ہے، تھوڑا سا حق ادھر بھی ہے، بہت سارا باطل یہاں بھی ہے، بہت سارا باطل یہاں بھی ہے۔ بہت کم تاریخ بشریت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف حق ہی حق ہو اور دوسری طرف باطل ہی باطل ہو۔ یہ تاریخ بشریت میں بہت کم ہوتا ہے،
اور خدا نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس دور میں بھیجا جب اس کو تشخیص دینا بالکل ہی مشکل نہیں تھا. اور کیوں ایسا تھا؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہو، لبرل، سیکولر، ریلیجیس، کسی بھی دین کا ماننے والا، میں اس سے صرف ایک بات کہوں گا، ایک طرف سید علی خامنائی کو دیکھو اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کو دیکھو، اور دوسری طرف اس امریکی صدر کو دیکھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھو. اب تم میں اگر کوئی انسانیت ہے تو اپنی انسانیت سے بتاؤ کون حق پر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. ایک طرف سے انسانی اخلاق، انسانی وقار، انسانی کردار کا مجسم پیکر، اور نہ صرف وہ اکیلا بلکہ اس ملک کی سیاست میں وقار ہے، اس ملک کی کارروائی کے اندر انسانی کردار جھلک رہا ہے. ایک دفعہ بھی ان لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس میں دنیا ان سے کہے کہ یہ آپ نے خلاف انسانیت کر دیا. ایک مرتبہ بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. اور سامنے والے نے پہلے دن سے ایسا کام کیا کہ کوئی انسان اس کو دفاع نہ کر سکے. پہلے دن ہی 160 سے زیادہ معصوم بچیوں کو مار کر انہوں نے اپنا چہرہ اشکار کر دیا دنیا کے سامنے. اور ادھر سے تحمل ہی تحمل دکھایا گیا. تو مجھے یوں لگا جیسے معاملہ استقامت سے بڑھ کر اور ہدف سے بڑھ کر کردار پہ آ گیا کہ ہم دنیا کے سامنے ایک ایسا کردار دکھائیں گے کہ دنیا اس کردار کو ماننے کے سوا کوئی راستہ دیکھے گی نہیں. تو یہ جو مجھے اور آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو ہم نے اپنی پوری زندگی مخالفت کرتے دیکھا تھا، اب وہ بھی سر جھکانے پہ مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ معجزہ آسانی سے پیش نہیں آیا ہے، یہ انتھک جد و جہد سے پیش آیا ہے. اس کے پیچھے وہی انسانی اور اعلیٰ انسانی اقدار ہیں جن کو رہبر معظم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور قوم کو اس کے لیے تیار کیا. اب چند منٹس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ انہوں نے قوم کو جو تیار کیا جس سے قوم یہ معرکہ کر سکی، وہ تیاری کیا تیاری ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قدیم زمانے سے ایک جملہ بہت مشہور ہے فوجیوں کے درمیان خاص کر، تو وہ کہتے ہیں کہ بندوق اہم نہیں ہے، جو بندوق کے پیچھے بیٹھا ہے وہ اہم ہے. تو یہ اہم نہیں ہے کہ اسلحہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، اہم یہ ہے کہ اسلحے کو لے کر جو فوجی بیٹھا ہے وہ کیا ہے. اچھا، اس جملے کے کہنے والے نے بہت ہی محدود طرح کے کردار کو اسلحے کے پیچھے بیٹھے ہوئے میں سوچا ہے. تو مثال کے طور پر اس جملے کے پیچھے جو زیادہ تر سمجھا جاتا ہے، میں فوجیوں کے درمیان کبھی کبھی سنتا ہوں، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ جو پیچھے بیٹھا ہے اس کے انسانی اقدار کیا ہیں. نہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے. وہ زیادہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہے اسلحے کے وہ بہادر ہے یا نہیں ہے. بس اتنا، بہادر ہے یا نہیں ہے. اگر بہادری ہے تو یہ جملہ پورا ہو گیا. رہبر معظم نے ان تمام معیاروں کو آسمان پہ پہنچا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ صرف یہ نہیں کیا کہ میں 30 سال 35 سال کی منصوبہ بندی کر کے ایران میں 100 سے زیادہ میزائل سٹی بنا دوں گا. آپ یقین مانیے ایک میزائل سٹی انجینئرنگ کے اعتبار سے معجزے سے کم نہیں ہے. ابھی میں اور آپ کسی ملک کے انجینئرنگ کے معجزوں کو سننے لگتے ہیں تو کیا سناتے ہیں وہ ہمیں سناتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے نیچے سے ایک ٹنل نکالی ہے اور وہ یہاں سے گھستی ہے اور وہاں سے نکلتی ہے. ایک ٹنل 100 سے زیادہ میزائل سٹی بنائے ہیں ایسی پہاڑیوں کے نیچے جن کو بنکر بسٹر جیسا بم بھی 15-20 میٹر سے زیادہ کھود نہیں سکے گا، جو عام حالات میں 50 میٹر کھود دیتا ہے. ان پہاڑیوں کے نیچے سینکڑوں کلومیٹرز کی سرنگیں بنا دی ہیں. اور وہ سرنگیں کیسی ہیں؟ اس میں ایک آدمی گزرے گا؟ نہیں، ایک آدمی نہیں گزرے گا. پورا ٹرک جس کے اوپر
بعض اوقات 25-25 میٹر کے میزائل لگے ہوئے ہیں، وہ ان ٹنلز میں سے گزریں گے. اور کتنے بنی ہیں یہ؟ 100 سے اوپر ہیں. اور کس نے بنائی ہیں؟ آپ پاکستان کے اندر ایک موٹر وے بنانے لگے تو آپ کوریا سے ایکسپرٹس کو بلائیں گے. اور رہبر معظم نے اس قوم سے یہ کام کروایا جو انقلاب سے پہلے بسکٹ بھی نہیں بناتی تھی، اس قوم سے یہ کام کروایا. تو میزائل سٹی بنا دی، یہ کارنامہ ہے؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے، انجینئرنگ کا میریکل ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. یہ کارنامہ ہے کہ وہ میزائل بنائے جس کا امریکہ ابھی خواب میں بھی نہیں سوچ رہا کہ ایران کے پاس ہوں گے. اور کچھ ایسے ہتھیار جن کا امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس ہیں اور اس کے پاس نہیں ہے. یہ کارنامہ ہے؟ نہیں، یہ کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ کیا ہے؟ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ میزائل سٹی بنائے، انہوں نے یہ میزائلز بنائے، انہوں نے یہ ساری ترکیب کی کہ اگر ہم سب مر جائیں تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یہ بھی کارنامہ ہے. ہاں، اس سے بھی بڑھ کر ایک کارنامہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم سب مر جائیں تب بھی قیادت متقی اور پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہوگی. یہ کارنامہ ہے، یہ کارنامہ ہے. تو ایک متقی پرہیزگار آئے، وہ ہماری دنیا میں اتنا ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے. ایک مدرسہ بنتا ہے، ایک مسجد بنتی ہے، ایک ادارہ بنتا ہے، اور اس کے مرنے کی دیر ہوتی ہے. پھر جو بعض اوقات جوتوں میں دال بٹتی ہے وہ پوری دنیا کو نظر آتی ہے. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں. رہبر معظم کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ 8 کروڑ انسانوں کو لے کر چلے، پوری دنیا کے مقابلے میں ان کو خود کفیل بنائے، ان کو پوری دنیا کے حق کے لڑنے کے لیے تیار کرے، پوری دنیا کے باطل اور کفر سے لڑنے کے لیے ان کو اسلحے دے. ان اسلحوں کے بنانے میں یہ قوم کسی قوم کی محتاج نہ رہے، اور اتنی تیاری دے کر جائے کہ میں اور میرے نیچے اور میرے کوارڈینیشن میں جتنے لوگ ہیں سب شہید ہو جائیں، تب بھی یہ ہاتھ ظالموں میں نہ لگے. یہ اسلحہ تب بھی یہ اسلحہ متقی اور پرہیزگاروں کے ہاتھ میں رہے. یہ اصلی کارنامہ ہے. یہ کارنامہ کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ میں رہبر معظم کے استاد گرامی امام خمینی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. بعض اوقات بہت بڑی بڑی حقائق چھوٹے چھوٹے واقعات کے اندر نظر آتے ہیں. رہبر معظم کے دل میں انسانیت کے لیے کیا ہمدردی تھی، چھوٹے چھوٹے واقعات میں ڈھونڈیے گا. اہل سنت کے ایک علاقے میں جلا وطن کیے گئے انقلاب سے پہلے، وہاں پر سیلاب آ گیا. سیلاب میں 2-3 بچے ایک خاندان کے مر گئے. ان بچوں سے تعزیت کرنے کے لیے رہبر معظم گئے، اور اتنا اہل سنت والدین کے سامنے روئے کہ بعد میں وہ والدین ان کے ساتھیوں سے پوچھ رہے تھے کیا یہ ہمارے بچوں کے علاوہ کسی اور کے لیے رو رہے تھے؟ ان کا نہیں، آپ کے بچوں کے لیے رو رہے تھے. کہا حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اتنا نہیں روئے جتنا یہ رو رہے تھے. اس میں نظر آتا ہے کہ یہ دل کیا دل ہے. یا مثلا جمعے کے خطبے میں کھڑے ہیں اور کس کے اوپر رو رہے ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کی سیلاب کی مصیبت پر، اس پہ رو رہے ہیں. یہ نظر آتا ہے یہ دل کیا ہے. تو آپ کو بہت بڑے بڑے واقعات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات میں دیکھیے گا کہ یہ معرکہ ہے کیا. تو امام خمینی کا واقعہ مشہور و معروف، مشہد کے ایک بہت بڑے عارف سے ملے، اور انقلاب سے بہت پہلے کی بات، جب جوان تھے خود امام خمینی، مثلا شاید 25 سال 28 سال کتنی عمر، ان سے ملے، اور وہ نخود کی جن کی قبر مولا 8ویں امام کے روزے کے نیچے جو بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ کے اندر وہ قبر ہے. آپ جا کے کبھی دیکھیے گا کہ جب ان کی قبر کھود رہی تھی تو لوگوں کو بتا کے مرے تھے کہ میری قبر تقریباً 20 فٹ نیچے کھودنا. تو گورکن بھی پریشان تھا کہ ان کو 20 فٹ نیچے کیا ملنے والا ہے کہ اپنی قبر 20 فٹ نیچے کروا رہے ہیں.
بعد میں پتہ چلا کہ مرنے کے بھی کئی 10 سال کے بعد وہاں مولا کے حرم کے صحن کے نیچے بیسمنٹ بننی تھی اور قبر بیسمنٹ کے فرش کے لیول پہ رکھوائی تھی انہوں نے. ابھی بھی ان کی قبر بیسمنٹ کے فرش کے لیول پر ہے. تو اس طرح کے وہ عارف تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام خمینی گئے آغا نخودکی کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے، تو آپ علم کیمیا مجھے سکھائیے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کی خدمت میں عرض کر دوں. ہمارے یہاں کیمیا ترجمہ ہے کیمسٹری کا. اصل میں کیمسٹری کا انگلش لفظ ترجمہ ہے کیمیا کا. یہ جو انگلش لفظ ہے یہ اس کیمیا سے لے کر بنایا گیا ہے. علم کیمیا کیا ہوتا تھا؟ علم کیمیا ابتدا میں بالکل اس علم کو کہتے تھے جس میں صاحب علم کسی بھی دھات کو سونا بنا سکتا تھا، اسے کیمیا کہتے تھے. آپ نے اردو میں بھی اشعار میں سنا ہوگا کہ مثلا وہ کیمیا لے کر آئے. تو کیمیا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کوئی علم تھا جس کے ذریعے سے کسی بھی دھات کو سونا بنایا جا سکتا تھا. اچھا یہ علم تھا یا فکشن ہے؟ صرف آپ کے ذہن کو نزدیک لانے کے لیے عرض کر دوں کہ میری زندگی میں بھی علم کیمیا پر عمل کر کے سونا بنانے والے زندہ ہیں. تھے صحیح کر لوں، تھے. تو یہ علم فکشن نہیں ہے، یہ ٹرو علم ہے. ایسا ہو سکتا ہے اور آج کی دنیا بھی تائید کرے گی، لیکن ان کے پاس جو اس وقت راستہ ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ پھر سونا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا مہنگا پڑ جائے گا. ان کے پاس جو علم کیمیا والے تھے سستا راستہ تھا جس سے کسی بھی میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا تھا سستے میں. تو امام خمینی کو پتا چلا کہ نخودکی کے پاس وہ علم موجود ہے. اچھا اب یہ کہ ان عارف کے پاس وہ علم کہاں سے آیا؟ تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ قدیم زمانے میں حتیٰ بر صغیر کے اندر مدرسے صرف عربک لٹریچر، فقہ اور اصول کے مرکز نہیں تھے. اصل سارے علوم مدرسوں کے اندر ہی تھے. یہ جو آپ کے پرانے بادشاہوں نے 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں عمارتوں کے آج کے حساب سے معجزے کھڑے کیے، ان کے انجینئرز کہاں پڑھتے تھے؟ کون سی یونیورسٹی میں تھے؟ مثلا تاج محل بنانے والے انجینئرز انڈیا کی کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے؟ اس یونیورسٹی کا نام آپ مجھے بتا سکیں گے کیا؟ شیر شاہ سوری کے زمانے میں وہ روڈ جس کو بعد میں انگریزوں نے جی ٹی روڈ کہا اور ہم بھی اندھے پن میں جی ٹی روڈ کہہ کہہ کے مر رہے ہیں، شیر شاہ سوری کے زمانے میں وہ روڈ بنانے والے انجینئر کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ آپ کیا اس یونیورسٹی کا نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے اور ان مدرسوں کے اندر یہ سب پڑھایا جاتا تھا. اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی تھا، بر صغیر کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی ایسے ہی تھا. پھر بعد میں انگریز آئے اور انہوں نے مدارس کو کہا کہ یہ سب جہالت کے مرکز ہیں، ان سب کو ختم کر دو اور ہم تمہیں بتاتے ہیں فیصل آباد کی یونیورسٹی لے لو اور لاہور کی یونیورسٹی لے لو اور اس میں وہ انجینئر بنائے جس کو 40 سال 50 سال پالنے کے بعد جب ہمیں پہلی بڑی روڈ بنانی پڑی تو کوریا سے انجینئر بلوانے پڑ گئے. یعنی 400 سال کا ہم نے ریورس گیئر لگایا علم کے اندر ان یونیورسٹیز کے ذریعے سے. اور وہ جو ہماری یونیورسٹیز تھیں ان کو ہم نے مدرسوں کے نام پر جہالت کا ٹائٹل دے کے ریجیکٹ کر دیا تھا. الحمدللہ ایران میں ایسا نہیں ہوا، انہوں نے کچھ نہ کچھ باقی رکھ لیا اور اس کے نتیجے میں جب ان کے ہاں یہ موقع ملا کہ لوگ باہر آئیں کام کرنے کے لیے، اب دیکھیے کہ وہ ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گئے. پوری دنیا کے اندر رینکنگ میں ہیں اور عالم اسلام کے اندر تو ٹاپ پر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ان اداروں کو تباہ نہیں ہونے دیا اور نہ انہوں نے اپنے ان اسکالرز کو ان کے ہاتھوں ذلیل ہونے دیا. وہ ابھی بھی زندہ تھے اور بہرحال جو کچھ بھی. تو امام خمینی گئے نخودکی کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے. اب ان لوگوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. امام خمینی جب اپنے
زندگی کے آخری ایام میں تھے اور سخت بیماری میں مبتلا تھے اور سخت تکلیف میں بھی تھے ایک اعتبار سے، تو اگر کوئی آ کر ان سے پوچھتا تھا آپ کی طبیعت کیسی ہے تو کہتے تھے الحمدللہ بہت اچھا ہوں. حتیٰ ان کی بہو وہ ڈاکٹر وہ کہتی ہیں جب ہم جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے آپ کی طبیعت کیسی ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں بہت صحیح ہوں. کہنے کی پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے پوچھنا کیسے ہے. پھر وہ کہنے کی اب میں جاتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کیا آپ کے جسم میں تکلیف ہے؟ اب جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، کہتے تھے ہاں ہے. تو کیا تکلیف بہت زیادہ ہے؟ کہتے تھے ہاں تکلیف بہت زیادہ ہے. اور اگر اسی دوران کوئی آ جائے اور پوچھے آپ کے حال کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے. تو جب نخودگی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس علم کیمیا ہے، اگر نہیں تھا تو ان کو ایک جملہ کہنا تھا نہیں ہے، ختم، معاملہ ختم. آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے کسی نے پوچھا کیا آپ کے پاس طی الارض ہے، اگر نہیں تھا تو انہیں کیا کہنا تھا؟ نہیں ہے. اب جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو کیا بولیں گے ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے کیا کیا؟ ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس طی الارض ہے؟ پوچھنے والا ہوشیار ہے، اس کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے. پوچھا کیا آپ کے پاس طی الارض ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا جب ہم نجف میں تھے تو پرچون والوں کے پاس بھی ہوتا تھا. چھپا گئے، پرچون والوں کے پاس بھی ہوتا تھا. اب نہ نہیں کہا نہ ہاں کہا. تو اگر نخودگی کے پاس امام خمینی گئے، کہا کیا آپ کے پاس علم کیمیا ہے؟ وہی ہوشیاری یس یا نو. انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوتا تو ان کو ایک جملہ کہنا تھا نہیں ہے. انہوں نے پوچھا تم علم کیمیا سیکھ کے کیا کرو گے؟ ختم. اس کا مطلب ہے کہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہے. پوچھا تم علم کیمیا سیکھ کے کیا کرو گے؟ کہا کہ میں سونا بنا کر غریبوں کو دوں گا تاکہ ان کی زندگی میں مشکلات میں آسانیاں ہوں. انہوں نے کہا خمینی یہ بتاؤ اگر تم نے وہ سونا ان کو دیا کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ اس کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے؟ انہوں نے نہیں کہا تم یہ گارنٹی دے رہے ہو کہ تم نافرمانی میں استعمال نہیں کرو گے، نہیں کہا جن کو تم دو گے وہ نافرمانی میں استعمال نہیں کریں گے. امام خمینی نے تھوڑا سوچا اور کہا نہیں یہ گارنٹی نہیں دے سکتے. کہا اگر ایسا ہے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں وہ علم دوں گا جس میں اس غلط استعمال کا امکان نہیں ہوگا. غلط استعمال کا امکان نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رہبر معظم نے وہ قوم بھی تیار کی جو ان میزائلوں کا غلط استعمال نہ کرے. یہ اس عبودیت کا نتیجہ ہے جو خمینی جیسوں سے خامنہئی نے سیکھی ہے. ہاں تب انسان کو وہ طاقت مل جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو طاقت دے اور دوسرا بھی اس کو غلط میں استعمال نہ کرے. ورنہ ہمارے ہاں جو معمولاً ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ہے کہ ایک آدمی پرخلوص کوئی چیز تیار کرتا ہے اور دوسرا اس پرخلوص کا ہمارے عرف میں جلوس نکال دیتا ہے. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نہ کہ ان کے چیک اینڈ بیلنسز بہت اچھے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انہوں نے محض بندگی کے ساتھ اس راستے کا انتخاب کیا جس کے اندر کسی مس یوز کا کوئی امکان نہ رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. خدا متعال کا ایک بار پھر انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی عظیم الشان شخصیتوں کو دیکھنا نصیب کیا. آخر میں اپنے لیے اس یاد آوری کے لیے کہ اب میں کیا کروں زندگی میں جو اس احسان کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر سکوں. تو میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں ایک دن آ کر شہید خامنہئی کے لیے مجلس پڑھ لوں، یہ کافی نہیں. یا میں 40 دن تک ان کے لیے مجلسیں پڑھتا رہوں، یہ میرے لیے کافی نہیں ہے. نہ میرے اور آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اور آپ 40 دن تک گیدرنگز میں جاتے رہیں، مجالس میں جاتے رہیں، یہ کافی نہیں ہوگا. کیا کافی ہوگا؟
ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو زندگی کا انداز تھا اس میں سے جو ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ کیا تھا، اس کے اوپر اہمیت دینی پڑے گی، اس کو اہمیت دینی پڑے گی۔ تو مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت بڑے بڑے کارنامے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے وہ عرفا کے پاس جائیں، چاہے ان شہداء کے پاس جائیں، چاہے آپ کسی بھی ایسے بندے کے پاس جائیں جو دوسروں کو اللہ کی بندگی میں لا سکے، ایک بات قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ یہ لوگ خدا سے گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، جس کو آپ اور میں عرف عام میں راز و نیاز کہتے ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کے ماہر ہوتے ہیں، اس کو بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت ٹائم دیتے ہیں، یعنی بعض اوقات آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایسے کام کرتے ہیں جس کے بعد خدا سے چند منٹ راز و نیاز کا ماحول بن سکے، اس پہ بہت محنت کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر رہبر معظم کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے تھے دن میں، اور کتنا قرآن پڑھتے تھے جا کے دیکھنا پڑے گا۔ تو مجھے جو یاد آتا ہے، بعض اوقات میری میموری میں بھی کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو بعض اوقات مجھے شرمندہ کر دیتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، لیکن جو ابھی یاد آتا ہے وہ یہ کہ رہبر معظم بڑھاپے میں قرآن کریم جو کم پڑھتے تھے وہ دن میں 2 سے 3 سپارے تھے، جوانی میں زیادہ پڑھتے تھے، انہوں نے خود کہا ایک دفعہ۔ تو جو بڑھاپے میں کم پڑھتے تھے وہ 2 سے 3 سپارے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے، آپ اور میں ان کا معتقد ہونے کے ناطے، دن میں قرآن کریم کتنی دیر پڑھیں؟ مجلس میں آنا تو بہت آسان ہے آغا صاحب، میں آ گیا، دیکھیے ابھی 40-50 منٹ 1 گھنٹہ بول لوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا، لیکن کیا اس سے میں خامنائی کے راستے پہ چل پڑوں گا؟ نہیں، اس کے لیے مجھے وہ کرنا پڑے گا جو وہ روزانہ کرتے تھے۔ تو مثال کے طور پر بھائی وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، آپ اس کو کسی بھی عدد پہ تقسیم کر لیں جو آپ کے لیے اچھا ہو، 5 پہ کر لیں، 10 پہ کر لیں، کسی بھی عدد پہ تقسیم کر لیں جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ چلو شہادت کی وجہ سے میں نے یہ کر لیا، اس کو کر لیجئے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ 1-2 پوائنٹ اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، کمزوری میں خدا کو یاد کرنا، انسانی اقدار کا ذکر کرنا اور فضائل گنوانا یہ آسان ہے۔ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب آپ کے پاس طاقت آئے، اب آپ بتائیں کہ آپ کا جو کردار ہے وہ انسانی فضائل میں کہاں پہ سیٹ ہوگا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ انجام دیا اس میں قربانی کتنی ہے۔ جب میرے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی کے سوا اور راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں قربانی دوں گا، ظاہر ہے کہ میں صبر کروں گا، چونکہ راستہ ہی نہیں ہے۔ اور جب طاقت ہو، اب 2 راستے ہیں، یا میں نفسانی خواہشات پہ عمل کروں گا یا میں کنٹرول کر کے اللہ کی بندگی پہ عمل کروں گا۔ تو آپ کو اور مجھے اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو اپنی اچھائی کی سطح کو کمزوری میں چیک نہیں کیجیے گا، وہاں چیک کیجیے گا جب طاقت ہوگی۔ اب کہاں کھڑے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے۔ تو جو میں نے رہبر معظم سے سیکھا وہ یہ کہ بھائی وہ انقلاب سے پہلے ایسے تھے اور جب صدر تھے تو ایسے تھے، تب بھی وہ معرکہ نہیں تھا۔ اصل معرکہ اس وقت شروع ہوا جب وہ ولی فقیہ کے منصب پہ تھے۔ اب ان کے سامنے ایک ایسی طاقت تھی جس کا یہ اہل دنیا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، خواب میں بھی تصور۔ یہ ولایت فقیہ کا منصب ہوتا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا منصب ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں؟ اور
کتنا کنٹرول چاہیے، کتنا کنٹرول چاہیے. امام خمینی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ. صاحب مشہور ہے، ان کے آفس کے انچارج نے کہا کہ امام خمینی کی حیات میں لوگ مختلف چیزیں بھجواتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ خمینی ہاتھ لگا لیں تو ہمارے لیے یہ تبرک بن جائے گا، تو آپ ہمیں پھر وہ واپس کر دیجیے گا. تو کبھی کوئی رومال بھیج دیا کرتا تھا، کبھی کوئی انگوٹھی بھیجتا تھا، کبھی کوئی اور چیز، کبھی کوئی اور چیز کہ آغا صاحب اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیں ہمارے لیے کافی ہے. تو امام خمینی کر دیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کبھی کوئی رومال آ گیا، وہ کر دیا کرتے تھے، ہاتھ لگا لیتے تھے کہ خواہش پوری ہو جائے. یعنی کہ ایک دن میں نے ان کے سامنے قرآن کریم رکھا اور کہا وہ کسی نے قرآن کریم بھیجا ہے اور کہا کہ اگر امام خمینی ایک دفعہ اسے کھول کر ہاتھ لگا دیں، پڑھ دیں تو یہ ہمارے لیے. یعنی انہوں نے مجھے ڈانٹا، کہنے کیا خمینی قرآن کے تبرک میں اضافہ کرے گا؟ خمینی کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اتنے محتاط ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر جو کہتے تھے امام خمینی عمل کرتے تھے، بہت پابند تھے، میری طرح نہیں تھے جو اپنی منمانی کرتا ہے چاہے ڈاکٹر بھی بولتا رہے. بہت فالو کرتے تھے ڈاکٹرز کو. ایک دن ڈاکٹرز نے کہا یہ جو آپ صبح 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں فجر سے، اس میں جو آپ باڈی کی موومنٹ کرتے ہیں، ہمیں آپ کی ڈائٹ کو اس کے حساب سے دیکھنا ہوگا. تو باقی دن کا آپ نے بتا دیا کتنا ہلتے ہیں کتنا جھلتے ہیں، اس کے حساب سے ہم نے کر لیا. یہ 2 گھنٹے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تمہیں کام ہے؟ کہنے کہ بھائی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم آپ اس کے حساب سے ڈائٹ رکھیں گے، اگر آپ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کے حساب سے رکھیں گے. انہوں نے کہا یہ 2 گھنٹے میرے اور خدا کا معاملہ ہے، آپ لوگ دخالت مت دیں. یہاں آ کر انہوں نے ڈاکٹرز کو ختم کر دیا معاملہ. کبھی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر صاحب آپ کی آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، آپ اتنا مفاتی پڑھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، آپ یہ پڑھنا تھوڑا کم کریں. انہوں نے ڈاکٹر سے کہا میں سب باتیں قبول کروں گا لیکن میں نے آنکھیں رکھی ہی قرآن پڑھنے کے لیے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے قرآن پڑھنا. پھر ایک موقع کے اوپر ان سے کہا گیا کہ آغا صاحب آپ اس طرح ریسٹ کیا کریں آپ کے لیے اچھا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک دن انہوں نے ایک بات کہی جس پہ امام خمینی گرم ہو گئے، غصہ آ گیا انہیں. کہا آغا صاحب آپ اپنے پاؤں کو کچھ دیر کے لیے دودھ میں ڈال کے رکھ لیا کریں، اس سے آپ کے ذہن کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا. تو انہوں نے اپنے آفس انچارج سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا جیسا یہ کرے گا؟ تو آفس انچارج نے کہا کہ آغا صاحب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کو بھی دودھ ٹچ ہوا وہ دودھ بھی ضائع نہیں ہوگا. کہا نہیں، اللہ کی نعمت کو پاؤں میں رکھوں یہ خمینی نہیں کرے گا، یہ کبھی نہیں کرے گا. اس طاقت پہ آ کر یہ لوگ خدا کے سامنے اتنے خاضع کہ نہیں طاقت میں ہیں لیکن ہم خدا کے بندے ہیں، ہمیں خدا کی بندگی کرنی چاہے کچھ بھی ہو جائے. صاحب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنے کیا تھے، اصل معاملہ یہ ہے کہ بندے خدا تھے. وہ مشہور واقعہ ہے، رہبر معظم پہاڑی کے اوپر جاتے تھے اپنی صحت کے لیے اور وہ ہر کچھ دنوں کے بعد یہ کام کرتے تھے. تو وہ وہاں پہ تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے تھے، گارڈز وغیرہ جو ہوتے تھے کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، وہ کسی بھی راستے سے چلے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک راستے سے جا رہے تھے تو اچانک ایک جوان لڑکا اور لڑکی کو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا ناشائستہ حالت میں وہاں پہ موجود ہیں. تو جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے سوچا کہ نہیں معلوم اب ان دو کا کیا ہوگا. ولی فقیہ کے سامنے ایسی حالت میں جو ہم روڈ پہ برداشت نہیں کریں گے. تو کہنے یہ کہ امام خمینی نے دیکھا، ان کو بلایا اپنے پاس اور ان سے صرف ایک بات پوچھی. کہا یہ بتاؤ واقعاً ایک دوسرے کو چاہتے ہو یا صرف جنسی خواہشات کے لیے کر رہے ہو؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی اس طاقت میں ہو اور اس پوائنٹ پر پہنچے؟ کہا یہ بتاؤ واقعاً چاہتے ہو یا صرف جنسی خواہشات؟ انہوں نے کہا واقعاً چاہتے. تو کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کہا ہمارے والدین راضی نہیں ہیں. کہا جو اپنے والدین سے کہو کہ خامنائی نکاح پڑھوائے گا راضی ہو جائے، میں نکاح پڑھاؤں گا.
طاقت میں ہوتے ہوئے اتنا تحمل چلتا ہے کہیں؟ یہ وہ چیزیں جو ان کو بڑا بناتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو ان کی محبتوں کو دلوں میں ڈالتی ہیں. اور یہ مثالیں ہمارے سامنے بہت موجود ہیں کہ ان کی محبتیں کیسے رہتی ہیں. صاحب ابھی ہم لوگ شاید ان مسائل کو سمجھنے کے شاید قابل نہ ہوں کہ رہبر معظم جیسا جنگ میں مرنے والے کسی عیسائی فوجی کو شہید کہہ کے خطاب کر رہا ہے. عیسائی فوجی کو شہید کہہ کے. میں کبھی کبھی پاکستان سے باہر جاتا ہوں، کم سے کم اتنا حوصلہ دکھاتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا دیندار مرا ہو جو اسلام کے آنے سے پہلے اپنے دین کی وجہ سے کہیں شہید ہوا ہو تو میں اس کو شہید کہتا ہوں اور اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو فاتحہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کروں؟ کیا یہ شہید نہیں ہے؟ یہ اسلام میں آنے سے پہلے شہید ہوئے ہیں. خدا نے متعال اصحاب اخدود کا واقعہ بیان فرماتا ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے کا ہے، اور خدا نے متعال فرماتا ہے بالمومنین، انہوں نے مومنین کے ساتھ یہ کام کیا. جب خدا ان کو اہل ایمان تعبیر کر رہا ہے تو اگر میں ان میں جو لوگ مارے گئے ان کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے؟ ہم میں یہ حوصلے نہیں ہیں. ہم لوگ اپنی ایک خاص فکر سے چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن یہ اس طاقت پہ جا کر یہ حوصلہ بناتے ہیں اپنے اندر کہ ہمیں کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس میں اللہ کی بندگی سب سے اہم ہے. تو عزیزان محترم، یہ وہ عظیم الشان شخصیت ظاہر میں تو چلی گئی ہے لیکن دلوں میں غم چھوڑ گئی ہے، کسک چھوڑ گئی. ہم جیسے ان کو دیکھ دیکھ کے بوڑھے ہوئے ہیں، تصور میں بھی نہیں لا پاتے تھے کہ جائے. البتہ کبھی کبھی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ شہید نہ ہو یہ ممکن نہیں. یہ سمجھ میں آتا تھا کہ جس نے پوری زندگی شہادت کی دعائیں مانگی ہوں، خدا اس کو بغیر شہادت کے اٹھا لے ذرا مشکل ہے. اور جس کی ہدایت اور سرپرستی میں قاسم سلیمانی جیسے شہید ہو گئے ہوں، وہ خود شہادت نہ پائے ذرا مشکل لگتا تھا. بہرحال خدا تعالی نے بڑی پاکیزہ شہادت نصیب کی. اور اگر میں ان کے زندگی کو مصائب سے نزدیک لانے کی کوشش کروں تو میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ ہم خود طالب علم میں اور تھوڑا بہت مصائب پڑھا کرتے ہیں، تو ہم جب کسی اور کے پڑھے ہوئے مصائب کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کتنے دل سے مصائب پڑھ رہا ہے. یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ ہم خود مصائب پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو مصائب پڑھ رہا ہے یہ اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے یا اپنے دل سے پڑھ رہا ہے. تو مثال کے طور پر امام خمینی کا بیٹا شہید ہوا، مصطفیٰ خمینی، روئے بھی نہیں نجف اشرف میں، اور لوگ آ کر ان سے کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ رو لیجئے تھوڑا سا. کہا نہیں، مجھے افسوس بھی نہیں ہوا، مجھے مصطفیٰ خمینی کے جانے کا افسوس بھی نہیں ہوا. اور پھر جب مجلس منعقد کی مصطفیٰ خمینی کے لیے، اور ذاکر کو پتا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، اور ذاکر نے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیا. وہ خمینی جو اپنے بیٹے کے غم میں آدھا آنسو بہانے کو تیار نہیں تھا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسا روئے کہ جیسے شاہ نے کندھے ہلا ہلا کر روتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ عراقی خود بہت بڑے عارف تھے. ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ خمینی کس مقام پر ہیں، تو کہا خمینی بکا ہے، بکا. تاریخ اسلام میں چند لوگ ہیں جن کو بکا کا لقب ملا. آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے کہا خمینی بکا ہے. اور انہوں نے ایک جملہ کہا جب خمینی مصائب پہ روتا ہے تو کندھے ہلا کے روتا ہے، کندھے ہلا کے روتا ہے. اور جب خامنائی مصائب پڑھا کرتے تھے، اللہ کبھی مولا امیر المومنین کے جو مصائب انہوں نے پڑھے وہ سنیے، اور کبھی اہل بیت اطہار کے ان کے مصائب کو جو بیان ہے اس کو سنیے. تو میں صرف ایک حصہ عرض کروں گا
جب انہوں نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب کو رہبر معظم مصائب امیر المومنین کو بیان کر رہے تھے اور فرمایا کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگی اور تہدمت واللہ ارکان الہدا کی ندا گونج گئی، اس موقع پر امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے اور گریہ فرما رہے تھے۔ امیر المومنین نے دیکھا اور کہا حسن تم گریہ مت کرو، تم صبر کرو اور استقامت کرو۔ اور اس کے بعد امام حسین تشریف لائے اور امام حسین بھی گریہ فرما رہے تھے، کہا حسین تم مت رو، تم روتے ہو تو رسول خدا روتے ہیں، صبر کرو۔ اور اس کے بعد ایک موقع آیا جب امیر المومنین اپنے گھر میں پہنچے اور بی بی زینب کبریٰ روتی ہوئی تشریف لائی ہے۔ اب امیر المومنین نے نہیں کہا زینب صبر کرو، خود امیر المومنین بھی رونے لگے۔ گویا کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے رلایا بی بی زینب کو دیکھتے ہوئے؟ اب امیر المومنین کیا بتائے کہ یہ گریہ بی بی زینب کے کس غم پر تھا۔ وہ لمحہ یاد آتا ہے جب امام حسین بی بی زینب سے الوداع کرنے آئے اور بی بی سے کہا کہ بی بی اپنے شانوں میں سے چادر ہٹاؤ، بابا نے وصیت کی تھی اے حسین ہم نہیں ہوں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین